زیر نظر جو گاؤں ہے اس کو روشن کہتے ہیں. راو ہمارے شناز زبان میں قطار کو کہتے ہیں، لائن کو کہتے ہیں، اور شین جو ہے یہ شناز بولنے والے جو لوگ ہیں ان کو شین سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں یہ پہلے سے داریل میں یہ آباد تھے. داریل گماری میں ان کا قلعہ تھا جس کو رجی کوٹ کہتے ہیں، اس میں یہ آباد تھے. تو وہاں پہ ایجوکیشن نہیں تھی اس وقت کے ہمارے لوگوں میں. مختلف قسم کے جرائم کرتے رہے اور وہاں پہ آبادی ان سے تھوڑی سی نالا ہو گئی. اور اس وقت یہ تھا کہ ایک راجے کے جو لوگ تھے وہ دوسرے راجے سے مدد لے کے حملہ آور ہوتے تھے یا لوگوں کو اپنی طرف کیا کرتے تھے. تو ان دا مین وائل وہاں سے کچھ لوگ جا کے چترال گئے. چترال جانے کے بعد وہاں کے جو گورنر تھے یا وہاں کے حکمران تھے اس سے انہوں نے استدعا کیا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں تنگ کرا رہے ہیں. خاص کر ہماری جو وہ تھے روشن والے جو لوگ وہاں سے آئے تھے رجی کوٹ سے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں تنگ کرا رہے ہیں، قلعہ بند ہے اور وہاں مختلف چیزیں ہمارے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. اس پہ چترال کے جو گورنر تھے، چترال کے جو ان کے اس وقت کے حکمران تھے، اس نے ایک کثیر فوج لے کے وہاں آ کے رجی کوٹ پہ حملہ کر دیا. اور وہاں سے ہماری جو آبادی ہے، روشن کی آبادی ہے، انہوں نے کوئی 20-21 دن تک ان کا مقابلہ کیا. بالآخر جب انہوں نے پانی کی سپلائی کاٹ دی تو وہ مجبوراً ڈیفیٹڈ فورس کی صورت میں وہاں سے وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے. راتوں رات وہ اپنے بال بچوں کو لے کے آ کے روشن میں آ کے آباد ہو گئے. اس وقت ہم سے پہلے جو سامنے والی آپ کو پہاڑی دکھا دے رہی ہے، اس کو ہم کوٹ کہتے تھے، اب بھی کوٹ کہتے ہیں. یہاں پہ مختلف افواج آگے جانے یا آگے سے آنے کے لیے اس کو اپنے راستے میں مسکن کے طور پہ، اس کو ٹھہرنے کی جگہ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے. تو جب ہمارے آباء و اجداد داریل سے نقل مکانی کر کے یہاں روشن میں آ کے انہوں نے عارضی طور پہ قیام کیا، تو اس وقت یہاں پہ کچھ لوگ تھے، کافی تعداد میں اپنی فیملی کے ساتھ لوگ تھے جو اس قلعے کی نگرانی کر رہے تھے. تو یہاں آ کے پھر وہی صورتحال انہوں نے دہرا دیا کہ بھائی آپ کھانا ہمارے لیے کھلائیں، آپ ہمارے خاطرداری کریں. تو وہاں سے یہاں آ کے بھی انہوں نے ظلم شروع کر دیا. تو بالآخر یہ لوگ کم تھے جو قلعہ کے اندر محصور تھے یا قلعہ بند تھے. ایک دن انہوں نے ان کو چائے نہیں لایا، بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا تو چائے ان کو نہیں ملی. تو اس صورت میں انہوں نے کچھ لڑکوں کو بھیج دیا کہ جا کے ان کو بتا دیں کہ قلعہ والوں کو ہمارے لیے چائے کا اہتمام کریں. وہاں گئے تو وہ لوگ نہیں تھے، وہ کب کے جا چکے تھے. تو پتہ چلا ہمارے بڑوں سے کہ وہ اس وقت ان کے جو مظالم تھے ان سے تنگ آ کے نقل مکانی کر دی اور گلگت بلتستان کے مختلف ایریاز میں جا کے وہ آباد ہو گئے ہیں. جب ہم یہاں آ گئے اس وقت سے پہلے یہ روشن کی نچلی والی جو آبادی ہے یہ ایک کول پہ آباد تھی. یہاں پہ نیچے دریا کے ساتھ ہمارے پن چکیاں، جہاں پہ ہم پسائی کے لیے اس وقت پانی کی چکیاں ہوتی تھی ان کو پن چکیاں کہتے تھے. یوری ہماری شناز زبان میں ان کا نام ہے، اسی کے ذریعے ہم اس کی پسائی کرتے تھے، وہ تھے. اور اس کے علاوہ اس میں تھوڑی جگہ جو تھی وہ آباد تھی، پانی ان کو دیا جا رہا تھا. اسی جگہ پہ بیٹھے رہے اور ان لوگوں کے کچھ بقایا جات کے طور پہ کچھ درخت اخروٹ کے اب بھی ہیں جو دو قبیلوں میں ایک اخروٹ ہو کے تقسیم ہو گئی ہیں. 2 یا 3 اخروٹ اب بھی زندہ ہیں. یہ کوئی 500 سال سے زیادہ کا تاریخ ہمیں بتا رہے ہیں. تو غالباً ہمیں داریل سے یہاں آ کے ہماری نسلیں کوئی 18 پشت ہماری گئی ہیں. لیکن سر دست میرے دادا کے والد جو تھے وہ بتا رہے تھے، میرے دادا نمبردار تھے یہاں کے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد کے دور میں یہاں آ کے اس کے بعد ہم نے نقل مکانی کر کے داریل نہیں گئے ہیں. تب تک ہم آتے تھے ادھر، یہاں جب زور پڑتا تھا داریل جاتے تھے اور داریل پہ زور پڑتا تھا تو ہم یہاں آ کے سیزن کے طور پہ اور اپنی سہولیت کے طور پہ ہم یہاں پہ رہا کرتے تھے. یہ مختصر سی ہماری تاریخ ہے. اور